مہر ایک خوبصورت شام کو اپنے گاؤں کی پرانی گلیوں میں سیر کر رہا تھا۔ اچانک اس کی گاڑی وہاں خراب ہو جاتی ہے۔ مدد کے لیے وہ ادھر ادھر جھانکتا ہے تو ایک پیٹرول پمپ نظر آتا ہے۔ وہ پیٹرول پمپ کی طرف بڑھتا ہے۔ پیٹرول پمپ کے پاس جا کر اسے ایک گیراج نظر آتا ہے۔ وہ اس گیراج کی طرف بڑھتا ہے۔ گیراج کے پاس پہنچ کر گیراج کا دروازہ کھولتا ہے۔ مدد کے لیے آواز دیتا ہے لیکن کوئی بھی نظر نہیں آتا، نہ بولتا ہے۔ اچانک سے گیراج میں روشنی نمودار ہوتی ہے۔ جیسے ہی گیراج روشن ہوتا ہے، مہر گیراج میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ نہایت پر اسرار اور ایک عجیب سی انجانی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ گیراج کے بیچوں بیچ ایک موٹر بائیک کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ انتہائی خوبصورت اور چمکدار اور اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہوتی ہے۔ مہر اس بائیک کے پاس جائے بغیر نہیں رہ پاتا۔ جیسے ہی وہ اس بائیک کے پاس جاتا ہے، اس کو چھوتا ہے تو اسے اپنے جسم میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ اس کا دل چاہتا ہو کہ اس بائیک کو چلا کر دیکھے۔ ایک ہیجانی سی کیفیت میں وہ ادھر ادھر نظر دوڑا کے بائیک کی چابی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اسے مدد کی ضرورت تھی۔ اس کی گاڑی خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ تھوڑا تلاش کرنے کے بعد اس کو آخرکار بائیک کی چابی مل ہی جاتی ہے۔ بائیک کی چابی لے کر جیسے ہی وہ اسے بائیک میں لگاتا ہے اور بائیک کو سٹارٹ کرتا ہے تو بائیک سے زوردار چمکتے ہوئے شعلے اور خوبصورت تیز روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بائیک ایک عام دکھنے والی بائیک سے تبدیل ہو کر ایک جادوئی خوبصورت بائیک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ مہر دیکھتا ہے کہ اس کا حلیہ بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ بالکل بائیک کے ساتھ میچ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے جسم سے تیز شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں بائیک کے شیشے پہ اپنا چہرہ دیکھتا ہے اور گھبرا کر پیچھے ہٹتا ہے، لیکن فوراً ہی اس کو سارا معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بائیک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جادوئی بائیک ہے اور یہ بھی اس کا حصہ بن چکا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی فلم کا سپر ہیرو ہو۔ وہ بائیک کے اوپر بیٹھتا ہے۔ جیسے ہی بائیک پہ بیٹھتا ہے، بائیک ایک سپیڈ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہے اور گیراج سے باہر نکلتے ہی مہر کو لے کر ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ مہر بہت خوش تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ خوشی کے مارے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بہت دور نکل آیا ہے۔ ایک خاص مقام پر پہنچ کر وہ بائیک کو آہستہ آہستہ نیچے اتارتا ہے۔ اب مہر دیکھتا ہے کہ وہ ایک غار کے سامنے کھڑا ہے۔ ایک سحر انگیز اور پر اسرار سا غار، جس کے ارد گرد دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ وہ حیرانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا کروں۔ اتنے میں ایک بزرگ نمودار ہوتے ہیں اور وہ مہر سے کہتے ہیں کہ تم اس جادوئی موٹر بائیک کے لیے چنے گئے ہو۔ مہر ہکا بکا کھڑا ہوتا ہے۔ اتنے میں بزرگ فرماتے ہیں، تم جانتے ہو کہ یہ جادوئی موٹر بائیک ہے اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ یہ پرانے زمانوں کے ایک سپہ سالار کی ہے جو اسے نیک کاموں کے لیے استعمال کرتا تھا اور برائی کو ختم کرنے کے لیے اس کے ذریعے سے نیک لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ تمہیں مبارک ہو بیٹا، اب تم چنے گئے ہو تو تم بھی یہی کام کرنا۔ میں تمہیں ایک کتاب دیتا ہوں جس میں ایک نقشہ ہے، وہ تمہیں غار میں لے جائے گا جہاں پر ایک خزانہ چھپا ہے جس کی حفاظت وہاں کے خزانچی کرتے ہیں۔
مگر ان پر چند جنات نے قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ خزانچی کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں بلکہ بھوت ہیں، پرانے زمانوں کے وہ لٹیرے ہیں جو لوگوں کو لوٹا کرتے تھے۔ تمہیں اپنی عقل کے ساتھ وہاں پہنچنا ہے اور ان ساری شیطانی طاقتوں کو ختم کرنا ہے اور اس خزانے کو حاصل کرنا ہے جس کے ذریعے سے تم ان جگہوں پر جا کر ان لوگوں کی مدد کرو گے جو لوگ مدد کے حقدار ہیں۔ چنانچہ مہر اس بزرگ سے وہ کتاب لیتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ بزرگ مہر کو ایک جادوئی زنجیر بھی دیتے ہیں جس کو چلانے پر اس سے ایسی آگ نکلتی ہے جو شیاطین کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اور انہیں ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ مہر وہ زنجیر اور کتاب اپنی بائک پر موجود ایک خفیہ ڈبے میں ڈالتا ہے۔ اب بائک اسے لے کر ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد وہ ایک خوفناک وادی کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس وادی پر پہنچ کر مہر دیکھتا ہے کہ یہاں پر بہت اندھیرا ہے اور دور دور تک سناٹا ہی سناٹا ہے۔ مہر تھوڑا آگے بڑھتا ہے، کچھ سوچ کر وہ اپنے بائک کو بند کر دیتا ہے۔ چونکہ اس کی بائک کی لائٹ جادوئی لائٹ ہوتی ہے، اس سے غیر معمولی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، اس لیے مہر بائک کا ہینڈل گھماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہر طرف خوفناک جنات اور شیاطین پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ مہر سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں، ان سے کیسے نپٹا جائے۔ اتنے میں بائک پر ایک تھیلا گرتا ہے جس میں ایک جادوئی پوشاک ہوتی ہے۔ مہر اس پوشاک کو ٹٹول کر دیکھتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ کیوں نہ اس کو پہن کر دیکھوں۔ وہ اس کو اوڑھ لیتا ہے اور جیسے ہی اس کو پہنتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ مہر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ اس پوشاک کو پہنتا ہے اور اپنی جادوئی زنجیر اور جادوئی کتاب جو اسے اس بزرگ نے دی تھی وہ لے کر اس وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس غار میں داخل ہو کر ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور چھپ کر سارا معاملہ دیکھتا ہے۔ دو بہت بڑے سر والے جن ایک خفیہ دروازے کا پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ مہر اس دروازے کو غور سے دیکھتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ اسی خزانے کا دروازہ ہے جس کا یہ جن پہرا دے رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے اس جنات کے پاس جاتا ہے اور ان کا دھیان بھٹکاتا ہے۔ جیسے ہی وہ جنات ایک طرف کو دیکھتے ہیں، مہر اپنی جادوئی زنجیر نکالتا ہے اور ایک جھٹکے سے ان جنات کے سر پر وار کر کر ان کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ جنات کے مرتے ہی مہر اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی چادر سے چھپ کے وہ جادوئی کتاب نکالتا ہے اور اس میں موجود منتر پڑھتا ہے۔ جیسے ہی وہ منتر پڑھنا شروع کرتا ہے، ایک جھٹکے سے وہ خفیہ دروازہ کھل جاتا ہے جس میں خزانہ موجود ہوتا ہے۔ اب مہر اندر داخل ہوتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کا سامنا مزید خوفناک جنات سے ہوتا ہے جو تعداد میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، مگر مہر ان کی نظر سے کسی طرح بچ جاتا ہے۔ مہر اپنے جادوئی بیگ میں سے جادوئی زہریلی ریت نکالتا ہے۔ وہ ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اس ریت کو ان جنات پر چھڑک دیتا ہے۔ ریت جیسے ہی جنات پر گرتی ہے، جنات جلنے لگتے ہیں اور اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مہر کے دیکھتے ہی دیکھتے سب جنات جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ مہر جو ایک طرف کھڑا ہو کر یہ سب منظر دیکھ رہا تھا، اب اس کا رستہ صاف ہو چکا تھا۔ وہ خزانے کے صندوق کی طرف بڑھتا ہے، صندوق کے پاس پہنچتا ہے، اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ نہیں کھلتا۔ پھر اس کو خیال آتا ہے کہ وہ اپنی جادوئی کتاب نکال کر اس میں سے صندوق کھولنے کا طریقہ کیوں نہ دیکھے۔ تھوڑا تلاش کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کتاب میں ایک منتر لکھا ہوا ہے جس سے پڑھتے ہی ایک جادوئی چابی اس کتاب میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ چابی کو وہ ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے
اور صندوق میں لگاتا ہے۔ لگنے کی دیر ہوتی ہے کہ صندوق ہوا میں اڑتا ہے اور دھماکے سے کھل جاتا ہے۔ صندوق کھلنے کے بعد مہر جب اس میں دیکھتا ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پریشانی کے عالم میں کچھ دیر کے لیے وہ خاموشی سے کھڑا دیکھتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخرکار خزانہ گیا تو گیا کہاں۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد وہ کتاب کو واپس کھولتا ہے اور اس جادوئی کتاب میں خزانے کا یہ راز دیکھتا ہے تو اسے کتاب سے اسے معلوم پڑتا ہے کہ یہ ایک جادوئی صندوق ہے اور اس کو حاصل کرنے والا اس کا مالک بن جاتا ہے، اور جب تک یہ صندوق اپنے مالک کے پاس رہے گا وہ اس سے جو بھی اپنی خواہش بتائے گا، اس صندوق کو کھولے گا تو وہ چیز اس کو مل جائے گی جس کی اس کو تلاش ہوگی یا جو وہ حاصل کرنا چاہے گا۔ بس اسے صندوق بند کر کے اپنی خواہش کا اظہار کرنا ہوگا تو صندوق کھولنے پر وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہوگی۔ یہ پڑھتے ہی مہر کے چہرے کی رونق واپس آ جاتی ہے اور اس کی پریشانی خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، وہ اس صندوق کو اٹھاتا ہے اور اپنے جادوئی تھیلے میں رکھ لیتا ہے، پھر اپنی پوشاک کو واپس پہنتا ہے اور اس غار میں سے بحفاظت باہر نکل آتا ہے۔ باہر نکل کے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ جیسے ہی اپنی جادوئی موٹر بائیک کی طرف بڑھتا ہے، ایک دفعہ پھر وہ بزرگ نمودار ہوتے ہیں جو اسے غار میں ملے تھے، جنہوں نے اس کو اس خزانے کا راز بتایا تھا۔ مہر ان بزرگ کو دیکھ کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور انہیں ساری بات بتاتا ہے۔ بزرگ مہر سے کہتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ جانتے تھے، اصل میں وہ اسے یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ مہر ہی تھا جس کے ذریعے سے یہ کام وہ کروانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ایک نہایت نیک دل، سچا اور ایماندار انسان تھا، اور اس نیک مقصد کے لیے ایسے ہی انسان کی ضرورت تھی جو بغیر کسی لالچ کے وہ تمام کام انجام دے سکے جس کے لیے اسے چنا گیا تھا، اور آگے بھی مخلوق کے خدا کی خدمت کر سکے۔ بزرگ مہر کو کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو بیٹا، تم ایک بہت نیک اور پرعزم کام میں کامیاب ہوئے۔ اب تمہارا کام انسانیت کی خدمت ہے، کبھی لالچ مت کرنا اور دل کھول کر انسانوں کی خدمت کرنا، تو تم نے کسی بات سے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ جو انعامات کی صورت میں تم سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں، تم جب بھی کسی نئے مشن پہ جاؤ گے تو یہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا کریں گی۔ مہر ان بزرگ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور ان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کی باتوں کی عزت رکھے گا۔ یہ کہہ کر بزرگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور مہر اپنی بائیک پر سوار ہو کر ایک دفعہ پھر پرعزم ارادے کے ساتھ نئی بلندیوں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، انسان کی نیک نیتی اس کا اصل حسن ہے اور اس کی ایمانداری اس کا اصل خزانہ۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کا آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔